اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ صحبت رکھتا ہے تو پھر وہ کس قدر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، وہ کتنا نیک اور متقی بن جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی صحبت کو پختہ کیجیے۔ عزیزان محترم، یہ تو ایک بات حقیقت ہے کہ جو مال و زر کی قوت ہے، تخت و تاج کی یہ جو طاقت ہے، اور جو امیروں اور بادشاہوں کی شان و شوکت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ صرف اور صرف 4 دن کے لیے ہے۔ مگر حقیقت جو روحانی عظمت اولیاء کرام کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اولیاء اللہ سے وابستہ ہو جائیں، دنیا والوں کو سے تعلق کو اپنا ترک کر دیں۔ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ اگر آپ نیکوں کے ساتھ محبت کریں گے تو وہ آپ کو نیک بنا دیں گے۔ اگر آپ بروں کے ساتھ اپنی محبت کریں گے، برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو برا بنا دیں گے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ عزیزان محترم، میں آپ کو ایک کتے کا واقعہ سناتا ہوں کہ اس کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوئی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوئی، تو پھر وہ کس قدر اس کا اتنا اچھا اس کا ذکر کہ وہ کتنا قدر وہ اس کا ذکر بلند ہو گیا، اس قدر بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ عزیزان محترم، اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ظلم و جبر کرتا تھا، وہ کافر تھا، وہ ایمان والوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں جا رہے تھے، تو جب اس کے سپاہیوں سے بچ کر وہ نکلنے لگے تو وہ ایک کتا تھا ان کے ساتھ چلنے لگا۔ تو وہ جو ذوالفقار علیہ السلام کے عاشق تھے، اصحاب کہف تھے، وہ کہنے لگے اے کتے تو ہمارے ساتھ نہ چل، تو ہمارے ساتھ نہ چل، اگر تو ہم پر بھونکے گا نا تو یہ سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ تو اس کتے کا آگے سے جواب سنیے۔ وہ کتا کہنے لگا جو ذوالفقار علیہ السلام کے عاشقوں پر بھونکتے ہیں وہ کتے کوئی اور ہی ہوتے ہیں، ہم تو ذوالفقار علیہ السلام کے عاشقوں کی غلامی کرنے والے کتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو جب وہ ساتھ چلتا ہے وہ اصحاب کہف غار کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہ کتا باہر بیٹھا رہتا ہے اپنے پاؤں اس طرح پھیلا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کہ وہ کتا اپنے جو پاؤں ہیں وہ پھیلا ہوئے غار کے باہر بیٹھا ہے۔ عزیزان محترم، اس کتے کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا۔ تو اگر ہم انسان، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہماری نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہمارا مرتبہ بلند نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اور اس کتے کا مرتبہ بلند ہو سکتا ہے اولیاء اللہ کی نسبت کے ساتھ، تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی نسبتوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تم تقوی اختیار کرو اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اگر آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ اگر آپ اولیاء اللہ سے اپنا تعلق ترک کر دو گے تو پھر دنیا کے اندر بھی آپ کو ناکامی دیکھنی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں، آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں مشورے کے طور پر کہ آپ اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لیں، اولیاء اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہو سکے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی آپ کا مقدر بن سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک المعزل ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت
اور ان کی جو قرابت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔